سامعین محفل السلام علیکم۔ الحمدللہ آج ہم نے جامع ترمذی سے لی گئی منتخب احادیث کا پہلا باب طہارت اور اس کے مسائل بخیر و خوبی مکمل کر لیا ہے۔ دوسرا باب نماز اور اس کے مسائل سے متعلق ہے۔ آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عاملین حدیث بنائے۔ سامعین، حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی احادیث کی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں، اور کمنٹس کے ذریعے حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے۔ حدیث نمبر 149۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 بار امامت کی۔ پہلی بار انہوں نے ظہر اس وقت پڑھی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتے کے تسمے کے برابر ہو گیا۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا۔ پھر مغرب اس وقت پڑھی جب سورج ڈوب گیا اور روزے دار نے افطار کر لیا۔ پھر عشاء اس وقت پڑھی جب شفق غائب ہو گئی۔ پھر نماز فجر اس وقت پڑھی جب فجر روشن ہو گئی اور روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو گیا۔ دوسری بار ظہر کل کی عصر کے وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا۔ پھر مغرب اس کے اول وقت میں ہی پڑھی جیسی پہلے بار پڑھی تھی۔ پھر عشاء اس وقت پڑھی جب 1/3 رات گزر گئی۔ پھر فجر اس وقت پڑھی جب اجالا ہو گیا۔ پھر جبرائیل نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی آپ سے پہلے کے انبیاء کے اوقات نماز تھے۔ آپ کی نمازوں کے اوقات بھی انہی 2 وقتوں کے درمیان ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اس باب میں ابو ہریرہ، بریدہ، ابو موسیٰ، ابو مسعود انصاری، ابو سعید، جابر، عمرو بن حرم، برا اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 151۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخری وقت۔ ظہر کا اول وقت وہ ہے جب سورج ڈھل جائے، اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب عصر کا وقت شروع ہو جائے، اور عصر کا اول وقت وہ ہے جب عصر کا وقت ایک مثل سے شروع ہو جائے، اور آخری وقت وہ ہے جب سورج پیلا ہو جائے۔ اور مغرب کا اول وقت وہ ہے جب سورج ڈوب جائے، اور آخری وقت وہ ہے جب شفق غائب ہو جائے۔ اور عشاء کا اول وقت وہ ہے جب شفق غائب ہو جائے، اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب آدھی رات ہو جائے۔ اور فجر کا اول وقت وہ ہے جب فجر صادق طلوع ہو جائے، اور آخری وقت وہ ہے جب سورج نکل جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 153۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھا لیتے تو پھر عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتیں، اور وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 154۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، فجر خوب اجالا کر کے پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، رافع بن خدیج کی حدیث صحیح ہے۔